آپ کی حکم عدولی سرکار. شاباش, تم وفادار ہونے کے علاوہ ہوشیار بھی ہو. تھی پیو دی اکھاں ایڈیاں نہیں ہوندیاں جدیاں تو سمجھ بیٹھی. چھتی دار کتوں آئی کتنے دن سے گئی تھا جی وہ چاہ کر لیا صاحب, پر ایک گل یاد رکھی, گولیاں دی واچھر نال سندر سنگھ دے سینے نو چھیکو چھیک کر سکنے. قیام پاکستان کے وقت کئی اداکار ممبئی سے لاہور آئے. اس وقت ممبئی اور لاہور دو شہر ایسے تھے جنہیں فلموں کا مرکز کہا جاتا تھا. جو فنکار باہر سے پاکستان آئے ان میں علاء الدین, غلام محمد, ایم اسماعیل, ایم اجمل, ہمالیہ والا, راگنی, نذیر احمد, شمیم بانو, سورن لتا, دلیپ کمار کے بھائی ناصر خان اور دیگر کئی فنکار شامل تھے. میڈم نور جہاں اور ان کے شوہر شوکت حسین رضوی 50 کی دہائی میں پاکستان آئے تھے, جہاں لاہور میں انہوں نے شاہ نور اسٹوڈیو تعمیر کیا. ایک اور اداکار بھی پاکستان آئے جنہوں نے بعد میں پنجابی فلموں کے ٹاپ ویلن کا اعزاز حاصل کیا. ان کا نام تھا الیاس کشمیری. الیاس کشمیری بھی مذکورہ فنکاروں کی طرح بھارتی فلموں میں کام کرتے تھے. 40 کی دہائی میں ان کی فلموں کا ذکر ملتا ہے. وہ اداکارہ نوتن کی والدہ کے ساتھ ایک فلم میں ہیرو بھی آئے. اس ہیروئن کا نام تھا شوبنا سمر. الیاس کشمیری طویل القامت گورے چٹے جوان تھے. جب وہ ممبئی میں اپنی مردانہ وجاہت کی وجہ سے بہت مشہور تھے. یہاں انہوں نے پنجابی اور اردو دونوں زبانوں کی فلموں میں اداکاری کی, لیکن 70 کی دہائی میں وہ مکمل طور پر پنجابی فلموں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئے. میں پوچھوں گا, بتاؤ بیٹا عزیزہ میں کون, بولو بیٹا عزیزہ میں کون. 60 کی دہائی میں انہوں نے اپنی فلم عشق پر زور نہیں بنائی جو بہت ہٹ ہوئی. اس کی کامیابی میں اس کے خوبصورت گیتوں کا بھی بڑا ہاتھ تھا. اس فلم میں ان کے علاوہ جمیلہ, رزاق اور اسلم پرویز نے بھی اہم کردار ادا کیے تھے. بطور ویلن جس فلم نے انہیں شہرت دی وہ اسلم ڈار کی بشیرہ تھی, جو 1972 میں ریلیز ہوئی تھی. ویسے اس فلم کا مرکزی کردار سلطان راہی نے ادا کیا تھا اور اس فلم نے سلطان راہی کو شہرت کے عروج پر پہنچائی. لیکن اس فلم میں ان کے علاوہ حبیب, عالیہ, رنگیلا, روزینہ اور الیاس کشمیری نے بھی متاثر کن اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا. تو اپنے پیو دے خون دا بدلہ لین لیا ہے. مینوں اس بڈھی ماں دی مانتا ہاتھ نہیں چکن دیندی, نہیں تے میں تینوں دس دیندا کہ میرے بازواں کنا زور ہے. الیاس کشمیری 25 دسمبر 1926 کو ریوالی سینما لاہور کے قریب محلہ دارالشکوہ میں پیدا ہوئے. ان کے والدین کا تعلق بجرا جموں کشمیر سے تھا. انہوں نے اپنی فلمی کیریئر میں 600 سے زائد فلموں میں کام کیا. ایم جے رانا کی مشہور زمانہ فلم یک والی میں انہوں نے مسرت نذیر, سدھیر, ظریف اور نیلو کے ساتھ کام کیا. یہ فلم سپر ہٹ ہوئی تو اس کے سبھی اداکار ہٹ ہو گئے. پھر اس کے بعد انہیں بہت سی فلموں میں کاسٹ کر لیا گیا. انہوں نے اردو فلموں میں بھی کام کیا, لیکن ان کی شہرت کی اصل وجہ پنجابی فلمیں تھی. انہوں نے سنتوش کمار, سدھیر, سلطان راہی, اقبال حسن, مصطفیٰ قریشی, ساون, علاء الدین اور یوسف خان کے ساتھ بے شمار فلموں میں کام کیا. ہمارے کچھ پنجابی اداکار ایسے تھے جو اردو فلموں کے لیے موزوں نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پنجابی لہجے میں اردو بولتے تھے, جیسے یوسف خان, سلطان راہی, اقبال حسن. لیکن الیاس کشمیری بہرحال اردو بھی اچھی بولتے تھے. ان کی قابل ذکر اردو فلموں میں عشق پر زور نہیں, بہارو, پھول برساؤ, دامن اور چنگاری, وحشی, پیاسا, دوسری شادی, صورت اور سیرت شامل ہے. ان سب فلموں میں پیاسا اور وحشی کے علاوہ انہوں نے باقی سب فلموں میں مثبت کردار ادا کیے. کہ نا اس دا او دا نا ہی لالی 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 کنڈائی کوچواں. اقبال کشمیری نے انہیں اپنی کامیاب ترین فلموں ٹیکسی ڈرائیور, ضدی اور بنارسی ٹگ میں کاسٹ کیا. اقبال کشمیری نے خود ایک دفعہ بتایا تھا کہ انہیں فلمی صنعت میں الیاس کشمیری ہی لے کر آئے تھے. الیاس کشمیری کی بڑکے اور کے کلام بھی بڑے مشہور ہوئے. اگرچہ مظہر شاہ کو بڑکوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور یہ درست بھی ہے کیونکہ بڑکوں کی ابتدا تو مظہر شاہ نے ہی کی تھی, لیکن مظہر شاہ کے علاوہ الیاس کشمیری, جگی ملک, فاضل بٹ اور اسد بخاری کی بھڑکے بھی بہت مشہور ہوئی. میرے سینے نادر دے انتقام دا بامبڑ مچیا ہے تے او دو ٹھنڈا ہوے گا جدوں میری موت دی خبر تے خانے دی دیواراں وی ویکھن گیاں. اوے شیدیا معلوم ہوندا ہے شراب پی کے پیچھے جاؤ. 1970 میں ہیر رانجھا ریلیز ہوئی تو الیاس کشمیری نے اس میں راجہ عدلی کا کردار ادا کیا
اور اس میں وہ اپنی کارکردگی پر بہت مسرور تھے کیونکہ یہ ایک مثبت کردار تھا۔ اعجاز دورانی کے ساتھ انہوں نے مرزا جٹ میں بھی کام کیا تھا۔ ایک اور فلم سردہ بدلہ میں وہ صدیق اور اسد بخاری کے باپ بنے تھے اور انہوں نے اس کردار میں بہت اچھی اداکاری کی تھی۔ 1971 میں ان کی ایک اور فلم سلطان نے بھی زبردست کامیابی حاصل کی، حالانکہ اس فلم میں مرکزی کردار سلطان راہی کا تھا، لیکن الیاس کشمیری کی پرفارمنس کو بھی بہت سراہا گیا۔ ایک بار ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک ظالم و سپاک جاگیردار کا کردار ادا کرتے کرتے تنگ نہیں آ گئے، کبھی کسی رحم دل اور شریف النفس جاگیردار کے روپ میں بھی سامنے آئے؟ تو انہوں نے کہا لگاتے ہوئے کہا، ایسا جاگیردار کہاں سے ملے گا؟ مجھے فلم سازوں نے اسی کردار کے لیے منتخب کر لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ انہی دنوں ہدایت کار داؤد بٹ کی سپر ہٹ فلم وڈیرا ریلیز ہوئی، جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ سارے جاگیردار اور وڈیرے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن الیاس کشمیری کو اس حوالے سے کبھی مثبت کردار میں نہیں دکھایا گیا۔ اکثر فلموں میں وہ جاگیردار کے روپ میں نظر آتے اور الطاف خان، اقبال دورانی، جگی ملک، ظاہر شاہ، حق نواز وغیرہ ان کے بیٹوں کا کردار ادا کر رہے ہوتے اور ان کے ساتھ ان کے چمچوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی تھی۔ لڑائی زیادہ تر سلطان راہی کے ساتھ ہوتی تھی۔ مصطفیٰ قریشی، یوسف خان اور اقبال حسن بھی الیاس کشمیری اور ان کے بیٹوں کی پٹائی کرتے نظر آتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ فلمی شائقین تنگ آ گئے اور ایسی پنجابی فلمیں فلاپ ہونے لگی۔ فلمی صنعت کے زوال میں بھی انہی فلموں کا ہاتھ تھا، پھر الیاس کشمیری فلموں سے آؤٹ ہو گئے۔ ایک تو فلمی صنعت زوال کی طرف گامزن تھی اور دوسرے ان کی صحت خراب رہنے لگی۔ وہ ذیابیط یعنی شوگر کے مریض تھے، لیکن بقول بہار بیگم پرہیز بالکل نہیں کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے کچھ پنجابی فلموں میں بھی مثبت کردار ادا کیے، جس کی وجہ سے فلم بھی نہ صرف حیران ہوئے بلکہ ان کی اداکاری کو بھی سراہا۔ ان فلموں میں دہی رانی، حق مہر، ہیر رانجھا اور بدلہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ویسے الیاس کشمیری کی اپنی پسندیدہ فلم بدلہ تھی۔ اس فلم میں گونگے شخص کا رول ادا کیا، لیکن انہوں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے ثابت کیا کہ وہ ایک بہت اچھے اداکار ہے۔ بدلہ میں یوسف خان، سلطان راہی، رنگیلا اور منور ظریف بھی تھے۔ رنگیلا اور منور ظریف نے اس فلم میں یادگار مزاحیہ اداکاری کر کے فلم بینوں کے دل جیت لیے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیاس کشمیری کی اداکاری بھی حیران کن تھی۔ بابا عالم سیاہ پوش کا لکھا ہوا یہ گیت جیڑے توڑ دے نہیں یہ دل برباد ہوں گے پس منظر میں بند کیا گیا، جبکہ الیاس کشمیری نے اس دلسوز گیت پر چہرے کے تاثرات سے لوگوں سے خوب داد وصول کی۔ ہدایت کار اقبال کشمیری نے تایا جی سے ان کی بڑی دوستی تھی۔ الیاس کشمیری کے مکالمے بولنے کا اپنا ہی انداز تھا، وہ تیز تیز بولتے تھے اور ان کے بازو ہر وقت حرکت میں رہتے تھے۔ ویلن کی حیثیت سے ان کی جن فلموں نے شہرت حاصل کی ان میں یکے والی، ماہی منڈا، بشیرہ، ضدی، بنارسی ٹگ، ٹیکسی ڈرائیور، وحشی جٹ، مولا جٹ، چڑھدا سورج، شیر خان، اللہ رکھا، قسمت، رستم تے خان، کالا طوفان، اللہ شہنشاہ، دو بیگ زمین، قیمت، میلہ، سہرات جوائی اور کئی دوسری فلمیں شامل ہیں۔ مذکورہ بالا فلموں میں سے 4 کا ذکر ضروری ہے: یکے والی، دو بیگ زمین، ضدی اور میلہ۔ ان کی زبردست اور یادگار فلمیں ہیں۔